ہمارے ملک میں بھی ایک سوغات ہے جس کو لوگ انجینئر جہلمی کے نام سے جانتے ہیں. یہ انجینئر جہلمی اس سے 1000 گنا اس مسئلے پہ وہ بہتر ہے. جاوید اختر ملحد ضرور ہے, مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, مناظرے کے اندر دوڑنے میں وہ یہ اس سے زیادہ بدتر ہے. وہ نہیں بھاگا, وہ چاہے کافر کہہ دیں, ملحد کہہ دیں, تھیس کہہ دیں, جو کہہ دیں, لیکن وہ بندہ ڈٹ کے میدان میں آیا. اس نے نہیں کہا مفتی شمائل کو کہ جاؤ پہلے سارے مسلمانوں سے اپنی نمائندگی لکھوا کے آؤ. یہ ہماری جہلم کی سوغات کہتی ہے اس نے بات کرنی ہے جائے اپنے حلقے سے لکھوا کر, اس نے بات کرنی ہے حلقے سے, اس نے بات کرنی ہے حلقے سے. یہ تو اس سے زیادہ ڈرپوک نکلا ہے. اس سے تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ یار وہ تجھ سے اس مسئلے میں تو بہتر نکلا کہ خدا کا انکاری ضرور تھا, لان تان اس کو بھی, جو آپ کہیں جس کی ہونی تھی وہ ہو گئی, لیکن وہ آیا صحیح میدان میں. اس مسئلے میں وہ تم سے بہتر ہے. تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں نہیں آؤں گا, ایسی ایسی جھوٹ کی شرطیں لکھوں گا, ونج فلانے کو لکھوا کے نہ, فلانے کو لکھوا کے نہ, فلانے کو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اصل میں مسئلہ آتا نہیں ہے, آگے کیا چلیں گے. تو اس مسئلے نے بہت سی چیزیں حل کر کے رکھ دی ہیں, صرف یہ ایک نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, یہ میرے سامنے بیٹھ جائے. جس دن یہ بیٹھ گیا وہ علمی دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے لیے, اور جس رات میں بیٹھ گیا وہ علمی دنیا کی آخری رات ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں بھائی کہ آپ لوگ بیٹھے ہمارے ساتھ, لیکن اس طریقے پہ جو طریقہ اس ماڈرن ورلڈ میں رائج ہے, بدماشی کے ساتھ نہیں, اپنی مرضی کے ساتھ نہیں, ڈیکورم کے ساتھ. اور یہاں پہ پھر میں وہ ریپیٹ کر دوں, میں نے آج تک کسی فرقے کے عالم کو چیلنج نہیں دیا کہ میرے ساتھ آ کے بات کرو. یہ جتنی باتیں ہیں یہ جواب کے طور پر ہے. ہاں, جس طرح کافر بات کرتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھی, قل اے نبی تم فرماؤ. اس طرح ہم نبی الاسلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے جب جب یہ ہمیں چھیڑتے ہیں نا, اب چونکہ ہماری باتوں کا تو جواب کوئی نہیں ہے, تو آخر میں انہوں نے ایک مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے کہ اچھا ہمارے سامنے بیٹھ جائے. تو میں نے تنگ آ کے کہا تھا کہ تمہاری خواہش پہ, اگر حق پہ ہونے کی دلیل یہی ہے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری خواہش پہ, میری خواہش پہ نہیں. ہم نے تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا یہاں پہ کہ ہم مناظروں کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اس میں سے کبھی کچھ نہیں نکلا. اینڈ پہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں. ویسے بھی قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے پوری ایک اجازت لینی پڑتی ہے, ایک پورا ڈیکورم ہوتا ہے, اور آج کل کے ماحول میں تو وہ بھی نہیں ہے. پھر بھی میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اسے مناظرے کا نام نہ دو, تمہاری خواہش ہے نا کہ میں بیٹھوں, تو علمی گفتگو ہو سکتی ہے. 10 منٹ میں تم مقدمہ بیان کرو, 10 منٹ میں میں کرتا ہوں, پھر اگلے 10 منٹ میں تم ریبٹل کرو, پھر اگلے 10 منٹ میں میں کر دوں گا. پبلک فیصلہ کر لے گی, اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. لیکن اس کے لیے میں نے شرط رکھی تھی کہ تم لوگ تو لاکھوں میں ہو, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا تو میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے تو علماء ہی لاکھوں میں, عوام کروڑوں میں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک اپنا بڑا لانچ کر دو, اور یہ بھی تمہاری خواہش میں. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات ان کی گفتگو سن کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کو چیلنج کر کے بلواتے ہیں اور پھر بات نہیں کرتے. میں نے آج تک کسی کو چیلنج کر کے نہیں بلوایا, ہمیشہ جواب دیا ہے, اور جس نے آنا ہے وہ اتوار کو آئے. اگر زبردستی آنے کی کوشش کرے گا تو وہ نیچے آپ کے سامنے سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے, طریقے سے آیا جاتا ہے. پھر مجھے بتائیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ دیوبندی جلوس لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تمہیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تم سے منازعہ کرنے آئے ہیں کہ باہر نکلو؟ ہوا ہے؟ آج تک بریلوی پہنچے کبھی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے, باہر نکلو؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ شرارت کرنے. ورنہ اگر یہ مخلص ہیں تو آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نا, تو ایک دوسرے کے مدارس میں بھی جایا کریں نا, اس طرح موب لے کے نہیں جاتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ ساری دکانیں چل رہی تھی, انجینئر صاحب کتوں آ گئے نے ساری دکانداری خراب کرن. حالانکہ میں نے دکانداری خراب نہیں کی, واللہ پہلے دن سے نہ کوئی چندہ بک بنائی نہ کوئی مسجد بنائی. یہ جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے, چندہ ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ بہانہ نہ ان کو مل جائے کہ انجینئر صاحب بھی ایک فرقہ لانچ کر رہے ہیں, اس سے ہی کمائی کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اپنی دکانداری چمکائی تھی نا. یہ جتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں نا, اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اسی قسم کے فراڈیے تھے, انجینئر بھی یہی کرتا ہوگا, اس نے بھی کوئی چندہ بک بنائی ہوگی, یہ بھی مسجدیں بنواتا ہوگا, یہ بھی کہتا ہوگا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں تو بالکل اس کے الٹ ہوں.
تمہارے بزرگوں کی ایک خوبی جو تم بتاؤ اور وہ ہم میں موجود نہ ہو، اور تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بتاؤ جو ہم میں موجود ہو، اور ہماری کوئی ایک خوبی جو تمہارے بزرگوں میں موجود ہو۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بڑے کو لانچ کریں، وہ بھی آپ کی خواہش کے اوپر۔ یہ کس دن بڑے کام آنے ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا تھا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ میں آیا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا۔ ایک متکبرانہ جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں۔ 12,000 تھے، صرف 80 رہ گئے۔ اس وقت لیڈرشپ کا پتہ چلا۔ نبی علیہ السلام اکیلے اپنے لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث، یہ وہ ماموں کے ابو نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ وہ خچر کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے، اور نبی علیہ السلام خچر پہ آگے بڑھے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیڈر کا تو اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ آج جب تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو انجینئر ہمارے سے سامنے بیٹھتا کیوں نہیں ہے، تو میں تیار ہوں، نکالو بڑے کو، ہوا لگواؤ تمہاری خواہش کے اوپر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ میں ہوں مفتی تقی عثمانی، دیوبندیوں کا امام، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند، انجینئر باہر نکل میں بات کرتا ہوں۔ یقین کریں ہماری اکیڈمی میں آئے، میں ان کو اوپر بٹھاؤں، سامنے قدموں میں بیٹھوں، اور پھر میں ان سے تھانوی رسول اللہ والا کلمہ سنوں، جیسے نکاح کے اوپر کلمے سنتے ہیں۔ میں تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ آج پھر حل کرنا ہے، چھڑ نا نسل نہ دینا تمہوں۔ مفتی منیور مان صاحب آئے، اوپر بٹھاؤں، سامنے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ والا کلمہ سنوں ان سے، جیسے نکاح پہ آپ سے کلمے سن رہے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں سننا۔ 6 کلمے، وہ 6 نہیں جے، زیادہ بھی جے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، انگریز رسول اللہ بھی آ جائے، بے شمار ہو چکے جو 6 والی گل پرانی ہو گئی ہے۔ چلیں، اگر یہ ضعیف العمری کی وجہ سے کہ زیادہ عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی، کسی چھوٹے کو لانچ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو زیادہ شوق ہے نا بیٹھنے کا، اگر تمہارا لیول ہے نا بھائی، تو مفتی تقی عثمانی سے ایک ویڈیو بنوا لو اپنے حق میں کہ مفتی عبد الواحد قریشی کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ تشریف لے آئیں یہاں اتوار والے دن، یہاں نہیں آ سکتے آن لائن بیٹھتے ہیں، میں تو 5 دن آن لائن بھی اویلیبل ہوتا ہوں۔ ویڈیو بنوانی ہے، ہاں ریٹن میں نہیں، وہ تو بعد میں ٹویٹ بھی لکھ کے لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور لکھی ہوئی چیز تو ایڈوب فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے، ویسے تو اب اے آئی میں بھی بن جاتی ہے۔ ہاں پہلے ہم ویڈیو کا فرینزک کروائیں گے، ہو سکتا ہے اے آئی میں بنا دیں آپ لوگ، اور مفتی صاحب اپنے چینل سے اپلوڈ کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ بیٹا ہے میرا ہونہار عبد الواحد قریشی، دلیل کا بے تاج بادشاہ، ہاں، تو اس کو میں لانچ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، تو میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے۔ اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے، ایک کام نہیں کر سکتے، اور یہ اتنے عرصے سے میں ریپیٹ کر رہا تھا، اب تو ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مان لی ہے۔ پچھلے دنوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ میں بندے نے پوچھا کہ یہ جو انجینئر صاحب بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بڑے کو لانچ ہونا چاہیے، تو کیا مفتی منیف صاحب کو خود سامنے نہیں آنا چاہیے یا کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کا منہ بند کریں۔ لیکن مفتی صاحب کو پتہ ہے، وہ تو خود بھاگ گئے، بس وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے فرقے کا دفاع کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے تھے، ذلیل ہوتے رہتے تھے، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھاگ گیا نا۔
حالانکہ اس کے جواب میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی میں اس وقت سامنے آؤں گا، اتنا بڑا فتنہ ہے، مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا یہ فتنہ ہے۔ ویسے کسی حد تک درست ہی کہہ رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال سے بڑا فتنہ اس لیے کہ میں نے صرف غلام احمد قادیانی دجال کو ایکسپوز نہیں کیا، ان دجالوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف کمپین چلا کے چندے بٹورے تھے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ اے زخم میں تہاڈا نہیں جی ٹھیک ہون دینا، اے اسی طریقے نال چلے گا۔ تو میں آج پھر اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے مفتی سمر عباس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کو بھی یہی بات کی تھی ان کے فرقے کے لیے، آج دیوبندیوں کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں۔ امید ہے اگلی اتوار کو مفتی شام الہی ظہیر صاحب اور ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے نہیں ہمیں حفظہ اللہ کیوں نہیں کہتا، لو لے لو یار، ہو سکتا ہے ان کی باری آ جائے اگلی بار۔ تو یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ میں ان کی خواہش کے اوپر پھر سے یہ حوالے ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ حوالے ہم ان سے پہلے بھی ان کے بڑوں کو دے چکے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، مفتی سعید صاحب کو جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں حفظہ اللہ تعالی، مفتی طارق مسعود صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، اور آج مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو بھی میں وہ 5 حوالے پنجتن پاک کی نسبت سے دے دیتا ہوں۔ ویسے تو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 5 حوالے ہیں جن کا جواب وہ ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، اور یہ ہمارے بنیادی اختلافات ہیں فرقہ دیوبندیہ کے عقائد کے ساتھ۔ یہ پنجتن پاک کی نسبت سے جو 5 حوالے ہیں، جب تک آپ ان کا جواب ویڈیو میں نہیں دیتے، آپ کی ساری باتیں ادھر ادھر کی، کبھی رفع الیدین کا مسئلہ اٹھانا، کبھی آمین کا مسئلہ اٹھانا، کبھی کوئی اور چھوٹا سا مسئلہ اٹھانا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ مین ٹاپک سے ہٹنے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ مین جو ٹاپک ہے وہ یہ 5 عقائد ہیں جو آپ لوگوں نے خود لکھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، نہ کسی غار سے دریافت کی ہے۔ پہلا عقیدہ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے، جسے یہ ہر جگہ کہتے ہیں خواب خواب خواب، اتنی ڈٹائی کے ساتھ مسلسل اتنی دفعہ جھوٹ بولنا کہ یہ خواب تھا خواب تھا خواب تھا، اللہ کو آپ لوگوں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ کے بڑے کو بھی شرم آئی ہے، اس نے بھی اپنے مرید کے خط کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اس خواب میں تسلی تھی، اس نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی تھی۔ الامداد رسالہ جو اشرف تھانوی صاحب کے زمانے میں وہ نکالا کرتے تھے، جس میں وہ سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتاب کہاں سے ملے گی، یہ کتاب نہیں، یہ ان کا ماہنامہ ایک رسالہ نکلتا تھا، ظاہر ہے وہ ان کی زندگی میں نکلتا تھا، ختم ہو گیا۔ آج تک یہ تھانوی رسول اللہ والے واقعے کی وجہ سے زندہ ہے وہ رسالہ۔ رسالے تو انہوں نے کئی لکھے ہیں، رسالوں پہ اگر ہم آئیں تو ایک رسالے میں ان کو ایک مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر کی کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، ولیعوذ باللہ تعالی، کیونکہ جب سیدہ عائشہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھیں ان کی عمر کم تھی۔ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے۔ گھر میں ماں آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، کیونکہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک مریدنی سے شادی کر لی، اور اسی کے لیے شاید مرید نے پہلے خواب گھڑا تھا کہ جی یہ تو اشارہ ملا تھا۔ یہ بھی الامداد رسالے میں موجود ہے۔ تو اس رسالے کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ تو یہ الامداد رسالے کا وہ والا حصہ جو تھانوی رسول اللہ والے واقعے کا ہے، یہ زندہ صرف اس لیے ہے کہ اسے پرنٹڈ فارم میں بریلوی لے کے آ رہے ہیں۔ وہ تو ایک دفعہ چھپ گیا رسالہ۔ مثلا آج کی ڈیٹ میں جو جنگ اخبار چھپا ہے، یہ تو نہیں کہ 100 سال بعد بھی آپ وہ اخبار نکال سکتے ہیں کہ چھپتا آ رہا ہے چھپتا آ رہا ہے، وہ 100 سال پرانی کاپی نکالیں گے۔ لیکن یہ وہ رسالہ ہے جو ہزاروں میں بریلوی چھاپتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے،
جب ختم ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں. کتاب نہیں ہے یہ، رسالہ ہے ماہنامہ. ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے PDF فارمیٹ میں، ہم یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے. اس رسالے میں ایک شخص اپنی لائف سٹوری سناتا ہے، جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سناتے ہیں. وہ لائف سٹوری میں کہتا ہے کہ حضرت کے ساتھ میری عقیدت جو ہوئی، اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ ایکسپیرینسز ہوئے. اور وہ حضرت کو کہتا ہے حضور، جو ہمارے کراچی کے مفتی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا. اس بیچارے نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ یار میں دیکھ لوں یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے. وہ حضور اس میں تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے. تو حضور ہی کا خیال رہا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ رہا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لاتا، وہ حضور کہہ رہا ہے تھانوی صاحب کو. وہ کہتا ہے کہ جی جب سے آپ کے ساتھ میرا ایک پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو میرے ساتھ ایسے روحانی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، یا ہمارے نزدیک شیطانی. وہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے محمد رسول اللہ نکلے، لیکن پھر بھی یہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ کا فیض ایسا جاری میرے اوپر روحانی انورٹڈ کاماز میں. پھر وہ کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، پھر بھی میں یہی پڑھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کوشش کی بیداری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کروں، لیکن ورد بار بار تھانوی رسول اللہ کا ہی نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اور بلکہ اس نے کہا میں نے کوشش کی کہ میں دروشی پڑھ کے نبی الاسلام کو خوش کروں، تو میری زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی، نبینا ہمارے نبی. بیداری میں مفتی صاحب نا، خواب نہیں جے، بیداری جے. پھر انہوں نے خط لکھا. مجھے بتائیں آج یہ خط آپ زرداری صاحب کو لکھیں، نواز شریف صاحب کو لکھیں، یا عمران خان کو لکھیں کہ میں جب سے آپ کی جماعت میں آیا ہوں نا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور بیداری میں بھی کوشش کرتا ہوں صحیح کلمہ پڑھنے کا، لیکن آپ کے نام کا کلمہ نکلتا ہے. میں کہتا ہوں یہ دنیا دار لوگ بھی کہیں گے او توبہ کرو مروان لگا سانو بھی، یہی کہیں گے نا. لیکن تھانوی صاحب مزے لے رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، یعنی جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو بعون ہی تعالی، اللہ کی مدد سے، وہ چونکہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں اور بیداری میں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. لو سامو کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا کلمہ ہے. بھئی کلمہ ہے تو دفاع کر رہے ہو نا. کہتے ہیں کلمہ ہوتا تو ہم بار بار اس کا ورد کرتے، وہ تو کر رہا تھا بار بار اس میں. ہاں آپ کا کلمہ اس لیے کہ آپ دفاع کر رہے ہو. مجھے پتا ہے آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، بلکہ آپ کے جو حنفی قادیانی بھائی ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اندر انہوں نے باطل تعویل کر لی ہے اور امتی نبی کے نام کے اوپر اس دجال کو کھڑا کیا ہے. ہمیں پتہ ہے یہی طریقہ واردات ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں خواب، یہ تو پہلا جھوٹ پکڑا گیا، اس پہ معافی مانگ، یہ خواب نہیں ہے، بیداری بھی ہے. اور اس کے بعد اس نے درود شریف بھی جو پڑھا ہے وہ تیرے بابے کے اوپر پڑھا ہے، اور تیرے بابے نے اس کو تسلی دی ہے. کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو خود کہہ رہا ہے مجھے اختیار ہی نہیں. جب کسی کو اختیار ہی نہیں، اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے. نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 مجنون، پاگل، مجذوب، کلندر، اور تمہارے یہ مریدین سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور نمبر 3 نابالغ، مان لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی، اور اس کے اینڈ پہ کہا کہ اس شخص نے کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب. لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں ہے کہ پڑھوانا شروع کر دیا. یہاں پہ یہی ہوا ہے. اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بابی کو تو نہیں تھا، بابے کے ماننے والے کو. بابے کو جب خط ملا اس کا تو کام تھا نا کہ بھائی توبہ کر، شیطان چڑھا ہوا ہے تیرے اوپر. وہ کہتا ہے نہیں، اس واقعے میں تسلی تھی.
کسی مسلمان کے سامنے آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا مانا ہوا ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء کو، درویشوں کو، احبار اور رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، اس لیے یہ ان کی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے، عدی بن حاتم نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں کرسچن تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا، تو آپ نے فرمایا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اب عدی بن حاتم اگر دیوبندی ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ کے چلنا ہے، میں اور کیا کرتا۔ نبی علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے، عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور، بابوں اور بزرگوں اور علماء کی باتیں بھی تم نے کتابوں پر پیش کرنی ہے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا کہ خواب تھی، وہ بیداری بھی تھی، اور اس میں بابے کا قصور یہ ہے کہ اسے یہ باطل تعویل کرنے کی بجائے اس کو توبہ کی طرف آمادہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کے زمانے میں لوگ ان کے بیعت ہونے سے پہلے ان کے ناموں کے کلمے خواب اور بیداری میں پڑھا کرتے تھے؟ شکر کرو کہ حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ان کی تلوار نکل آنی تھی، انجینئر صاحب کی تو صرف زبان نکلتی ہے، بچ گئے ہو، اور میری زبان سے نہیں بچو گے۔ تو یہ پہلا ریفرنس جس کے اوپر یہ باطل تعویل کرتے تھے میں نے کھول کر بیان کر دیا۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ، تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے کے ایک شیخ بھی تھے، انہوں نے چشتیہ کے حق میں کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، ایک واضح روشن طریقہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے ہے۔ اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو فوائد السالکین میں تھا اس کا دفاع کیا تھانوی صاحب نے۔ چشتی رسول اللہ صرف بریلویوں کے کھاتے میں نہیں ہے، دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ہے، اور دفاع بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ تھانوی رسول اللہ بھی تھے مارکیٹ ہی چاہنا سی نا، تو چشتی رسول اللہ سے دفاع سے پڑھتا سی نا۔ اور ایسی باطل تعویل کی کہ ان لوگوں کا علمی لیول، لوگ کہتے ہیں 800 کتابیں لکھی، پتہ نہیں کتنے بہ کے لکھتے رہے، وہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ جو معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھوایا نا اپنے مرید سے، وہ کہتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ کہہ رہے تھے اس سے مراد اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں رسول اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے میں نمائندہ ہوں، حالانکہ اس میں سیدھا لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طریقہ ہے صحابہ کرام کا، اس پہ وہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد کی لے کر آئے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے وہاں کہا انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس میں انی رسول اللہ نہیں ہے، انی رسول۔ اب رسول عربی زبان میں پیغمبر کو بھی کہتے ہیں، ڈاکیوں کو بھی کہتے ہیں۔ رسول امن گاندھی کو لکھا تھا سعودیہ والوں نے جب پہلی دفعہ گاندھی صاحب گئے تھے، رسول امن، امن کا پیغمبر، سفیر۔ تو وہاں الفاظ ہے انی رسول اللہ الیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ چشتی رسول اللہ بھی جو کہہ رہا تھا، تو یہ چشتی رسول اللہ پھر یہ کہہ رہا ہوتا، وہ ہوتا چشتی رسول اللہ علیکم، پھر گال ہونی سی۔ دیکھو بابوں کو بچانے کے لیے کس گندگی میں جا کے گرتے ہیں یہ۔ تو نانا لکھا ہے حکیم الامت، اپنے علاج کر لیندے حکیم الامت صاحب۔ ایسے حکیم وہ والا ہے جو ڈاکٹر اقبال کو بھی کہا جاتا ہے حکمت کی بات کرنے والا، وہ نہ سمجھیو کہ ہربل والا کوئی حکیم ہے۔ اور بریلوی کہتے ہیں مریض الامت، اور یہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر بریلویوں نے فتوے دیے ہیں باقاعدہ۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے یہ غار سے دریافت کیا ہے، کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہیں، ہمارے تو کمپیٹیٹر ہوتے ہی دیوبندی تھے۔ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے۔ آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند اللہ۔
روحانی طور پر میں کہہ رہا ہوں, وہ بگوٹن والا نہیں کہہ رہا, استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اسے کوئی ولگر معنی نہیں آپ نے دینا. تو یہ باطل تعویل کی. پھر اس نے کہا کہ دوسری تعویل یہ ہے کہ یہ تو خاص لوگوں کی مجلس تھی, اس سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا, کوئی پبلکلی تو انہوں نے نہیں کیا. حضرت کتاب تو پبلکلی لکھی ہے نا, انہوں نے کتاب تو پبلکلی سامنے آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھانوی صاحب فوائد السالکین کو یہ نہیں مانتے تھے یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے. یہ واقعہ فوائد السالکین سے حشر بہشت میں آیا, سبا سنابل میں آیا, اور اعلی حضرت کے گاٹے بھی فٹ ہو گیا. اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل وہ خوش نصیب کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اعلی حضرت گئے, اور اگر اعلی حضرت کو پتہ نہیں چلا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی. اور جو المعروف ٹارزن ہے پیر میرے علی شاہ صاحب, جو غلام احمد قادیانی سے نورا کشتی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. شکر ہے لڑائی نہیں ہوئی, بےزتی کرانی سی تسی پلاوے گھر جی بیٹھے رہو. اور وہ پنڈی کا مفتی بار بار کہتا ہے جی اتنی دفعہ انجینئر کو جواب دیا چشتی رسول اللہ پہ, پھر انجینئر بار بار وہ ذکر کرتا ہے, آج تک تو نے جواب نہیں دیا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ اے مفتی, اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے تو 2009 میں تو نے طالب الرحمان شاہ اہل حدیث کے سامنے چشتی رسول اللہ کا دفاع معرفت کی بات کہہ کے شتیہات کے نام پر کیوں کیا تھا؟ تو رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ بابوں کے پیچھے تو نے اپنا ایمان برباد کیا. ایس گل کا جواب دے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمارے جو ڈاکٹر احمد دسیر صاحب آج کل ایک مشہور ہوئے ہیں نا پوڈ کاسٹر, انہوں نے حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ کی تو انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ مناظرے کے بارے میں میرے کو نہیں پوچھنا, یہ پہلے منوایا ہے کہ اس پہ نہیں پوچھنا. پھر بھی اس نے پوچھ لیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. بتا نا 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, اس سے پہلے اعلی حضرت فوت ہوئے 1921 میں, وہاں تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میرے علی شاہ صاحب فوت ہوئے, اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. 1944 میں اشرف تھانوی صاحب فوت ہوئے, تمہارے چاچو, اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. السنت الجلیہ میں وہ دفاع کر رہے ہیں. اور دیوبندیوں تمہارے ابے نے دفاع کیا, یعنی کہ تھانوی صاحب نے, اور تمہارے دونوں تائے یعنی اعلی حضرت بریلوی اور اعلی حضرت گولڈوی دونوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. گلے لگ کے رہو ایک دوے نال. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, کیڑی عام گل ہے, لکھ لکھ کے لوگوں نو دیندے پے ہو, عام تو ہو گئی. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے چیک اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کمزور ایمان والا ہو تو فوراً ایسی بات سن کے وہاں سے بھاگ جائے, اور اگر صحیح ایمان والا ہوا نا تو تعویل کر لے کہ اتنے بڑے بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کوئی معرفت کی بات تو ہوگی. لو سامو اے تھانوی صاحب دا علمی لیول دیکھو, وہ کہتے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. مرید سے آتے ہی کلمہ اس لیے پڑھوایا کہ اگر واقعی وہ صحیح ہے نا, یعنی بٹ دماغ جو بند دماغ بند تے میرے نال اٹیچ رہے گا, اور اگر ذرا جا بھی سمجھدار ہوا تو نس جائے گا. ان کا ذرا جا بھی بیوقوف ہوا تو نس جائے گا, ساڑھے نزدیک تے ذرا جا سمجھدار بھی ہویا تو نس جائے گا. یہ تین جواب دیے, اس سے آپ حکیم الامت کی حکمت کا, ان کے علمی لیول کا اندازہ لگا لیں, یہ کافی ہے. تیسرا عقیدہ, اب یہ جو اگلے تین عقیدے ہیں, تیسرا چوتھا اور پانچواں, المحنت علی المفنت, جو علماء دیوبند نے حسام الحرمین کے مقابلے پر کتاب لکھی. جب اعلیٰ حضرت نے ان کے علماء کو کافر کہا تو انہوں نے جواب میں
کہا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ہوئے ہیں، اور المہند، ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے المفند احمد بریلوی کے اوپر. اس پہ تھانوی صاحب کے سگنیچر بھی ہیں. میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، سٹارٹ میں انہوں نے لکھا، اور کافی سارے مولویوں کے سگنیچر ہیں. اس میں 3 عقیدے میں نے ان کو 2009 سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میرا پورا ریسرچ پیپر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اس میں یہ عقیدہ نمبر 3 المہند میں لکھتے ہیں، جہاں تک بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کا تعلق ہے تو بلا شبہ ہم اس کے قائل ہیں. کون؟ دیوبندی. بریلویوں کہتے ہیں نا مشرک. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، لیکن اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں ہے، بلکہ اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے. وہ دسو کی تھے جی؟ وہ کہتے ہیں کراچی کے مفتی نے بھی تعویل کی. ان کا خاص کا طریقہ یہ ہے جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اور مفتی صاحب ایک کہانیاں بند کرو. یہ بات نہیں ہے. آپ کو آپ کا عقیدہ بھی ہم نے سمجھانا ہے، کیونکہ آپ نے خود ویڈیو میں مانا ہے کہ ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا المہند میں کیا لکھا ہے. انجینئر صاحب نے نکالا ہے، تو اب انجینئر صاحب بتائیں گے کہ المہند میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نہیں بتاؤ گے. قبروں سے فیض یہ ہے کہ خود اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ کتاب میں 3 بزرگوں کے حالات لکھے ہیں. اس میں قاسم نانوتوی جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے، خواب میں نہیں، بیداری میں. مولویوں کی صلح کروا کے 2 دیوبندیوں کے مولوی آپس میں لڑے تھے، دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ روح نے اپنا جسم قبر سے نکالا ہو، یا کوئی مثالی جسم تیار کر کے اس میں روح آئی ہو اور جسمانی طور پہ باہر نکل آئی. لکھا ہے تھانوی صاحب نے، شرح بھی تلے لکھی تھے، شرح. اور جس بابے کے پاس آئے تھے نا، جو کہ قاسم نانوتوی صاحب کے تو بچوں کی مانند تھا، مولوی صاحب، سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت نانوتوی آ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ مردہ اگر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو مولوی کا بھی پسینہ نکل جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نکل گیا ہو. ہاں، مردہ کو دیکھ لے بندہ 6 سال بعد، خواب نہیں. یہ ہے قبروں سے فیض. اس کے علاوہ ان کے بزرگ قبروں کی مٹی چاٹا کرتے تھے. یہ سارے واقعات میں نے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، کئی واقعات ان کے لکھے ہیں، آج تک یہ جواب نہیں دیکھ سکے ان باتوں کا جس پہ یہ بریلویوں کو تان کرتے تھے. ہم نے بتایا دونوں ایک ہی تھے. بعد میں تھوڑا انہوں نے آپس میں فرینچائز لادا کر لی ہیں، پیچھے سے ایک ہے. اور سینوں سے فیض، وہ تو مشہور زمانہ، میاں لوگ کیا کہیں گے، وہ والا واقعہ. کہتے ہیں جلسے کا موقع تھا، تھانوی صاحب کی بمشکل عمر 16 سال تھی اس وقت. قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی ٹین ایجرز بچوں کے سامنے مدرسوں کے ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، چرپائی پہ لٹایا، پہلے کہا کہ یہاں ہمارے قریب آؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ الفاظ ہیں، میں نے وہ اگلے دن سارے سنائے تھے آپ کو. پھر عاشق صادق کی طرح اس کے ساتھ لیٹ گئے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا جیسے ایک عاشق لطف حاصل کرتا ہے. وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جانے والے لوگ ہیں نا، یہ اس وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سینے سے فیض انہوں نے پہنچایا، اور اس کی اگلی قسط وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جب یہ سینے سے فیض پہنچا رہے تھے نا، تو قاسم نانوتوی صاحب کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے. تو رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں، یہ تو دیوبند دماغ بند ہے، کہنے دو جو کہتے ہیں. اگلی قسط یہ ہے، عاشق الہی میرٹھی صاحب جو ان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے تذکرۃ الرشید میں ان کے حالات و واقعات لکھے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن خواب میں قاسم کی شکل میں دیکھی ہے، نہیں،
कासिम दुल्हन की शक्ल में मेरे अकद में आया है, और तनु ख्वाब आई भी सी ते मामा लिखने की केड़ी जरूरत सी। फिर कहते हैं कि हमें एक दूसरे से नफा पहुंचा जो एक मियां बीवी को पहुंचता है, वही जो आप समझ रहे हैं, वही। और इसकी तावील उन्होंने लिखी है, इस ख्वाब की तावील यह है कि रशीद अहमद गंगोई ने कासिम नौतवी के मरने के बाद उनके स्टूडेंट्स की कफालत करनी थी, और वाकई बाद में उन्होंने की भी। कासिम नौतवी साहब तो 47 ईयर्स की एज में फौत हो गए थे, यानी ऑलमोस्ट मेरी जितनी उनकी एज थी, बल्कि मुझसे भी छोटी एज में वो चले गए दुनिया से। उसके बाद फिर रशीद गंगोई साहब स्टूडेंट्स को देखते रहे, वो कहते हैं देखें ख्वाब सही भी साबित हुआ है, ख्वाब में जो देखा जाता है वो कुछ नहीं होता, उसकी आपने तावील करनी होती है। जो पूरी दिहाड़ी पुठी गल्ला सोच दे वो तो ख्वाब ही नजर आती ने, कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल है, ए डेडी फैज। चौथा अकीदा अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने लिखा कि वो हिस्सा जमीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर के साथ मस किए हुए है, यानी कब्र मुबारक का वो हिस्सा, वो अल्लाह के अर्श, कुर्सी और खाना काबा से भी अफजल है। यह कीदा लिखा। हम पूछते हैं ये कीदा आपने किस आयत और हदीस से निकाला है, जरा हमें बताएं। क्या सहाबा कराम ने इसके बारे में कभी सोचा था? सहाबा कराम के पास तो नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक थे, आप अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक था, उन्होंने तो कभी नबी अलैहिस्सलाम के बालों को अल्लाह के अर्श से अफजल नहीं कहा। तुमने ये कहां से कीदा निकाला? कहते हैं इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत कहां से है भाई? मौलवी को बाल दिखता है, बाद वाला उस मौलवी को नकल करता है, 500 साल बाद इजमाए उम्मत बना देते हो। साहबा ताबईन तबा ताबईन किधर गए? उनके दिमाग में ये फतूर नहीं आया कि वो ये जाली बात करके जाएं? उन्हें पता था कि नबी इस्लाम ने फरमाया देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना, बुखारी में हदीस है। जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। उन्हें पता था अल्लाह ताला ने सख्ती फरमाई है, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूफ नहीं करना है अहले किताब। ना अहले किताब ने करना है, ना अहले कुरान ने करना है। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस अम्मा आयशा कहती हैं नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे, आप अलैहिस्सलाम तकलीफ की वजह से पानी के बर्तन से अपने जिस्म अतर को ठंडा करते, बुखार की तपिश को कम करने के लिए चेहरा मुबारक से चादर बार बार हटाते और कहते लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज है, अगर हमें यह खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की वफात के बाद उनकी कब्र पर सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र को ओपन छोड़ देते, हुजरे की दीवार भी खत्म कर देते, जो जब चाहे कब्र रसूल तक पहुंच जाए। लेकिन हमें खतरा था क्योंकि रसूलुल्लाह हमें डरा रहे थे। अंदाजा करें, सही मुस्लिम में हदीस है, जुंदुब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले फरमाया था, देखना अगले लोगों में से कोई नबी या नेक बंदा फौत होता था, वो उसकी कब्र के ऊपर सजदे करना शुरू कर देते थे। मैं तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूं, मेरे साथ ऐसा ना करना। और मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी परस्तिश शुरू करते हैं। अल्लाह, रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया अगर उसकी परस्तिश हो। वैसे तो वो कब्र हमें, हमारे माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज है। उस कब्र की हाजिरी इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नफली इबादत है, कोई शक नहीं है। लेकिन नबी इस्लाम ने तौहीद को एस्टैब्लिश किया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, हुजूर की वफात के दिन करीब हैं और आपकी 3 बीवियां आपके पास बैठी हैं, सैयदा आयशा, सैयदा उम्मे हबीबा और सैयदा उम्मे सलमा। उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा वो हैं जो सीनियर मुसलमानों में से हैं। इन्होंने हिजरत मदीना से भी पहले जो हिजरत हबशा वो भी की हुई थी अपने एक्स हस्बैंड्स के साथ, इतनी सीनियर है वो। तो वो आपस में बात कर रही थी कि जब हम हबशा गए थे वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जहां पे तस्वीरें भी लटकी हुई थी। तो नबी इस्लाम हालांकि तकलीफ में थे, आखिरी दिन थे, आप तकलीफ में उठे। आपने कहा यही उनकी खराबी थी, उनमें जब कोई नेक आदमी या नबी फौत हो जाता था उसकी कब्र पे तस्वीरें लटका देते थे
وہاں پہ پھر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. ہم یہ باتیں بتاتے ہیں نا, کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کے بارے میں, ہمارے بارے میں نہیں ہے. اچھا آپ کے بارے میں نہیں ہے تو آپ کے نبی کو, میرے نبی کو آخری وقت میں یہ ٹینشن کیوں ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا شرک ختم ہو چکا ہے؟ جعلی طریقے سے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. ظالموں, نبی علیہ السلام کو تو خوف ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ کی ساری خرابیاں اس امت میں بھی آئیں گی. اور اس حدیث کا شان ارشاد جامعہ ترمذی میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے, وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب وہاں پہ اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس درخت پہ اگر ہم ایک دفعہ اسلحہ لٹکائیں نا تو جنگ میں جیت جائیں گے. صحابہ کرام میں سے چند ایک لوگوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. معذوف تھا عما یشرکون, اس شرک سے جو اس کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی کہ آپ اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے لیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 حضور نے تلاوت کی, کہا کہ موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی تو یہی کام کیا تھا, میرے صحابہ تم نے بھی مجھ سے بت مانگ لیا. حالانکہ صحابہ نے بت نہیں مانگا تھا, برکت کی ایک جگہ مانگی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بت کہہ دیا. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, جو خرابیاں اگلے لوگوں میں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے تم میں بھی آئیں گی. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں یہ فیشن کی بات تھی, ہم نے بتا دیا فیشن نہیں, شرکیہ فیشن جو تمہارے فرقے نے اڈاپٹ کیے ہیں ان کی بات تھی. شرک ختم ہو گیا, شرک ختم ہو گیا تو نصاریہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شرک ختم ہو گیا تو صوفیہ حلول کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ شرک ختم ہو گیا. تو جب نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہوں, وہاں پر رسول اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, دیکھیں اینالوجی دیکھیں, ہم کہتے ہیں وہ حصہ ہے زمین جو حضور سے ٹچ کر رہا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہے نا. بالکل, رسول اللہ تو مخلوقات میں سب سے افضل ہے, لیکن تم نے رسول اللہ کو افضل نہیں کہا, کہا کہ قبر کی مٹی جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس مٹی سے بنائے گئے. بھئی نبی علیہ السلام جس مٹی سے بنائے گئے وہ تو نبی علیہ السلام بن چکے, پیچھے جو مٹی بچی ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے, ورنہ تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں, وہ بھی حصہ ہوں گی. لاجیکلی میں جو یہ پھکیاں دیتے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اور آخری بات, رسول اللہ کے جسم کے ساتھ مٹی کا کوئی حصہ لگے ہی نہیں ہوا. مسلم شریف میں حدیث ہے رسول اللہ کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی, اس کے بعد نبی علیہ السلام کو دفنایا گیا تھا. لو سامو, پھر تو کہو کہ نبی علیہ السلام کی وہ چادر, اور سب سے بڑھ کر میں نے کہا صحابہ کرام کے پاس حضور کے بال مبارک تھے جس سے وہ شفا حاصل کرتے تھے, بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک تھا جس کا دھون شفا کے طور پر لیتے تھے, صحیح مسلم میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اس کرتے اور بال کو کبھی کہا کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ صحابہ کرام کے دماغ میں فطور نہیں آیا, تمہارے بعد والوں کے دماغ میں آیا اور ان کی دھونسے میں لگاتے ہو. لے جاؤ انہوں نے. ہم تو حضرت علی کی سپورٹ میں ان کے مخالفین سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کسی اور کو دھونس لگانا بھائی. کاؤنٹر نیریٹو اسی طرح لانچ ہوتا ہے, کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے ہم پہ مسلط ہو گئے, اور سمر باز کہتے ہیں کتھو بلا چمٹ گئی سانو. ہاں اللہ دے بندیو, تہاڈی بلاواں نے جتنا گند مچایا سی تے وڈی بلا چاہیے سی نا. جب جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنایا تو پھر وہ اژدہا بڑا سانپ بن کے کھا گیا. میں بھی تہاڈے بابے نو کھا گیا جی, کہتے ہیں جی پی گیا تہاڈے بابے نو, پی گیا نہ نہ کھا گیا تہاڈے بابے نو, کھا گیا. چھڑ دو بھی انجینئر پی گیا جی. ہاں پہلے عبد القادر پیندا سی, کہانیاں بنائی نے. تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے ہوتا ہے بھائی. میٹھی باتیں کرنے سے نہیں, میٹھی باتیں کرنے سے رومن اور پرشین امپائر نہیں گری ہیں. خالد ابن ولید کی تلوار اللہ نے مسلط کی ہے. ہاں,
اور خالد بن ولید کو اٹھایا مشرکین عرب سے, اور مجھے اٹھایا بریلوی اور دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں سے, اور ان کے بزرگوں کے اوپر مسلط کر دیا. تو تلوار جب اللہ تعالیٰ کو مسلط کرتا ہے وہ اسی طریقے سے پھر مسلط ہوتی ہے. تھوڑی عزتیں تم لوگوں نے 1200 سال سے ویل کی ہوئی ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے امت کو, حرام خوریاں کر رہے ہو, چندے کھا رہے ہو, دین بگاڑ کے پیش کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس خیانت کا بدلہ نہیں لے گا؟ نشت ثانیہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, میں نہیں جو چھڑنا, میں نے تو اپنی جان رکھ لی ہوئی ہے تیلی پہ, میری لائف تو ورنیبل کر دی ہے. میں تو اڑے بابے چن کے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ زبان سمجھ آئے گی بھائی, میڑ کر کے انہوں گال نہیں سمجھ آنی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, کینیڈا میں ہوتے ہیں, ویسے وہ ٹرک چلاتے ہیں لیکن بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے علی بھائی کا ایک کلپ جو ہے نا اپنی امی کو بھیجا, تو میری ماں نے دیکھا, کہتے آگ گیا ہوئے آگ گیا. اسی دیکھ لیں چھوٹا سا ٹک ٹاک پہ کوئی کلپ آیا, لوگ ایک بار ہل جاتے ہیں. یار یہ بات کتنے پیشن سے کر رہا ہے. وہ پیشن سے اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی ایکٹنگ کر رہا ہوں, یہ میرا عقیدہ ہے. میں ذرا سا بھی ڈھیلا پڑوں نا میں فارغ ہو جاؤں گا ایمان سے. میں اگر چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر ڈھیلا پڑ گیا میں تو مارا گیا. یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس کے خلاف بولوں. پانچواں عقیدہ آخری المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو قبر مبارک میں دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ قبر میں زندگی دنیاوی ہے, ہم کہتے ہیں دنیا کی سی ہے, وہ برزخی ہے, جس طرح کے انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں. پھر وہ مجھے کوٹ کرتا ہے, انجینئر صاحب خود مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر سلامت ہے, تو دنیا کی سی ہوئی نا. نہ مفتی صاحب نہ, دنیا کی سی ہوتی تو وہ جسم اطہر کھانا بھی کھا رہا ہوتا دنیا کا, اس کے بعد اس جسم اطہر کو ٹوائلٹ کی ضرورت بھی پڑتی. دنیا کی سی نہیں ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ ان کی لاشوں کو سلامت رکھا جاتا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, یہ واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بعض محدثین نے اس روایت میں کلام کیا, لیکن جمہور کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. لیکن جنہوں نے کلام کیا جس طرح کے امام بخاری ہیں, وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو درست مانتے ہیں, جو حضرت عمر نے خط لکھا تھا تستر نامی جگہ پہ, جب دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے, نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ مٹی کھاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. امام بخاری نے تو بخاری میں لکھا ہے کہ آلموسٹ 60 سال کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور میں حضرت عمر کا پاؤں باہر نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے. ہم تو خلفائے راشدین کے جسموں کو بھی سلامت مانتے ہیں الحمدللہ. لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے. انہوں نے اس حجرے کو دیکھا ہوا تھا, چونکہ وہ محرم بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ حضرت عمر کی قبر تھی یہاں پہ. اس سے پتا چلا کہ لوگوں کو قبروں کی لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا, باہر سے ہی حاضری دے کے جایا کرتے تھے, سوائے چند ایک لوگوں کو جن کو عائشہ اجازت دیتی تھی سلام اللہ علیہا. اچھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کر لیا چونکہ وہ زندہ تھے, وہ پاؤں باہر ہی رہنا تھا, لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا. آج بھی آپ قبر رسول کھودیں گے تو نبی علیہ السلام اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں بالکل, وہ آخرت کی زندگی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا شب معراج. یہ برزخی معاملہ دکھایا گیا. وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں, مسلم شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی ہے بیت المقدس میں, خواب میں نہیں بیداری میں. لیکن وہ برزخی تھا, وہاں اور لوگوں نے یہ آبزرو نہیں کیا, وہ ان سین بیریئر تھا. پھر چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. یہ سارے معاملات برزخی ہیں, ان کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے. دنیا کی سی نہیں ہے, آخرت کی سی ہے. کہتے نہیں یہ آپ ہمارے الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہم بھی اسی طرح ہی مانتے ہیں, ہمارے لفظوں سے نہ کھیلیں, ہم نے دنیاوی نہیں دنیا کی سی کا ہے. پھر ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں تیرے ابو نے کیا لکھا ہے. شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے
فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے فضائل درود اور ایک چیپٹر ہے فضائل حج، دونوں میں لکھا، اور باپا جانی الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھا کہ نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نے 2 اشعار پڑھے اور نعوذ باللہ قبر رسول سے نبی الاسلام نے ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں نے زیارت کی. شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور ساتھ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، انہوں نے بوسہ نہیں لیا. بڑی بدبختی ہے بھائی، مرید احمد رفاعی لیندا پیا تے پین نہیں پہ لیندا، اور جعلی واقعہ جی عبد القادر جیلانی نو پتہ بھی نہیں ہونا. اور 90,000 کا مجمع تو آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا مسجد نبوی میں، اور یہ بات کر رہے ہیں آج سے 900 سال پہلے کی 555 ہجری. جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو، یہ وہی ہے. اور مفتی تقی عثمانی دیوبند کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ درس حدیث میں یہ واقعہ سنا رہا ہے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکل آیا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. لہٰذا میری بات صحیح ثابت ہوئی، یہ دنیا کی اسی مانتے ہیں، کیونکہ اگر یہ آخرت کی مانتے ہوتے تو آخرت کی زندگی میں قبر رسول سے ہاتھ باہر نہیں نکل سکتا. ایسے میں نے ثابت کر دیا. یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا جو 6 مہینے تک رسول اللہ کے غم میں روتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ سے جا ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی جھوٹی روایتی دکھا دو ہمیں. مولا علی علیہ السلام کے لیے تو نہیں نکلا کہ تم حضرت ابوبکر کے ساتھ صلح کر لو. 6 مہینے تک اختلاف ہوا، نہ حضرت ابوبکر کے دماغ میں آیا کہ قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیں. سیدہ عائشہ بعد میں جو جنگ جمل کے اوپر روتی رہی، جب اس حجرے سے نکل کے جا رہی تھی رسول اللہ نے اس وقت ہاتھ سے اما عائشہ کو کیوں نہیں روک لیا؟ سب سے زیادہ تو یہ لوگ حقدار تھے نا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا تھا؟ مولا علی سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا تھا؟ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا تھا کہ ان کے لیے ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکلتا؟ اگر یہ دنیا کی سی زندگی ہوتی جو تم کہہ رہے ہو، سب فراڈ ہے. اصل میں ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں، اور میں چک بڑا پیڑا انہوں نے پا لیا. ان کے پاس اب چھٹکارا یہ ہے کہ چپ کر کے یا تو یہ بات مان لیں یا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. جنہ بولو گے میں تھوڑی منجی ٹھوکاں گا. بالکل، میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا نا اپنی آخرت کا. اور دنیا میں نے مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہر زندگی کا اینڈ موت میں ہونا ہے تو انسان پھر شہادت کی موت کیوں نہ مرے؟ تو میں نے تو اپنے لیے فیصلہ کر لیا. لیکن یہ میرا مشن ہے، میں تھوڑا کوئی بابا نہیں چھڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، چن کے ایک ایک بابے کی غلطی تمہاری عوام کو بتاؤں گا تاکہ تمہاری عوام کو تمہارے اوپر مسلط کروں. ہم تو ان کے حق میں دعائی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ آسان کر دے، اور یہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.